اچھا جی، تو آپ کے ذہن میں نیشن سٹیٹس کے اب ہم بات کر رہے تھے، تو سپوز وہ ٹائم ہے کہ جس میں لیٹ سے کہ فزیکل میپس ایگزسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آئے گا کہ جس طرح سے میپ میں، ورلڈ میپ میں جو باؤنڈریز ہیں وہ ڈیمارکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے لیٹ سپوز آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ پھر جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ان میں کچھ کامنالٹیز ہوں گی، کوئی کامن بائنڈنگ فورس ہوگی، ایک آئیڈیالوجی ہوگی، یا کوئی ایسا سوشل اسپیکٹ ہوگا، کلچرل اسپیکٹ ہوگا، ہسٹوریکل اسپیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ مطلب کچھ نہ کچھ تو ان میں کامن ہوگا نا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بیسیکلی آپ یہ والا کانسیپٹ اب مائنڈ میں لے کے آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے کانسیپٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا کس کا؟ نیشن کا، نیشنز کا، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم بات کہ پاکستان از اے اسٹیٹ اینڈ پاکستان از اے نیشن، تو ہم بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اب ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں نیشن۔ دیکھو نیشن میں جو بیسیکلی فنڈامنٹل جو یونٹ ہے نا نیشن کا، وہ ہے پیپل، لوگ اس کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جب آپس میں جڑتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دے فارم اے کمیونٹی، ٹھیک ہے؟ سو واٹ از اے نیشن؟ نیشن از بیسیکلی اے کمیونٹی۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے جس بھی علاقے میں، محلے میں رہتے ہو، تو کیا کہتے ہو کہ یار ہماری کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ملک سے باہر آپ چلے جاتے ہو، لیٹ سپوز کینیڈا میں جاتے ہیں، تو کیا ہم سنتے ہیں کہ جی پاکستانی کمیونٹی؟ اب یہ کمیونٹی بیسیکلی کیا ہے؟ کمیونٹی بیسیکلی ایک گروپ آف پیپل ہے جو جن میں کچھ نہ کچھ کامن فورس یا کامن آئیڈینٹی یا شیئرڈ فیچرز پائے جاتے ہیں۔ تو کینیڈا میں فار ایگزامپل جو پاکستانی کمیونٹی ہے، تو ان کا شیئرڈ فیچر کیا ہے؟ ان کا شیئرڈ فیچر ہے کہ وہ، اس کے علاوہ شیئرڈ فیچر یہ ہے کہ یار ان کی وہ لینگویج آبویسلی ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا شیئرڈ فیچر کیا ہوگا؟ ہسٹری کا فیچر ہوگا، آبویسلی وہ تمام پاکستانی ہیں اور پاکستان کی جو کامن ہسٹری ہے وہ ان سب نے فیس کی ہے۔ ایتھنیسٹیز، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل وہاں پہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہوں گے جو پشتو سپیکنگ ہوں گے، بہت سارے پنجابی ہوں گے، بہت سارے سندھی ہوں گے، لیکن ان میں کچھ کامن ہوگا، دیٹ کامنالٹی از پاکستان، ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی طریقے سے بالکل آپ ریلیجن کو ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کلچرل اسپیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل عید ہوتی ہے، تو عید وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ عید پہ پاکستانی اگر کمیونٹی ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم کمیونٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملک کی بیس پہ یہ کوئی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہو، ریلیجن کی بیس پہ بھی کمیونٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ مسلم کمیونٹی، اب فار ایگزامپل آپ نے اکثر سنا ہوگا مسلمان زار نیشن قائد اعظم نے بولا تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کمیونٹی آف پیپل ہے، جو مسلمان ہیں، دے آر کمبائنڈ آن دا بیسس آف اے شیئرڈ ریلیجن، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی ایسی چیز کسی بھی طرح کی جو ہے وہ شیئرڈ فیچر ایک کمیونٹی آف پیپل کو تشکیل دے سکتی ہے، اور اس کمیونٹی آف پیپل کو نیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا فنڈامنٹلی نیشن۔ تو اسی کیٹیگری پہ اگر پاکستان کو آپ رکھیں تو پاکستان از اے نیشن، کیونکہ پاکستان کی کامن شیئرڈ فیچر ہے لینگویج کا، اس کی ہسٹری کا، اس کی ایتھنیسٹیز ہیں ڈفرینٹ، لیکن فنڈامنٹل جو ہماری نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ پاکستانی کے طور پہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وی آر نون ایز پاکستانی۔ اسی طرح ہمارا کلچر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہماری ایک ٹیریٹری ہے، وہ ٹیریٹری بھی بیسیکلی ہمارا ایک شیئرڈ فیچر ہے۔ سو دس از دا کانسیپٹ آف نیشن۔ اب تھوڑا سا نیشن کے بعد اسٹیٹ پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم دونوں کو کنیکٹ کر دیں گے۔ اسٹیٹ کیا ہے؟ بیسیکلی اسٹیٹ کے چار انگریڈینٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ چار انگریڈینٹس ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اس میں پیپل ہوں گے، لوگ ہوں گے، اس کی کوئی پاپولیشن اکٹھے بیٹھے ہیں ایک کمرے میں اور کہیں جی ہمارا اسٹیٹ ہے، نہیں۔ دیر ہیز ٹو بی پاپولیشن، اے سگنیفیکنٹ پاپولیشن، ٹھیک ہے؟ دین دیر ہیز ٹو بی اے ڈیفائنڈ ٹیریٹری اسٹیٹ کے لیے جو چار ایلیمنٹس ہیں نا، اس میں سب سے پہلا یہ کہ لوگ ہوں گے، اس میں وہ لوگ جو ہے آبویسلی کسی نہ کسی طور پہ پولیٹیکلی آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے، آئیڈیولوجیکلی کنیکٹڈ ہوں گے۔ جیسے پاکستان کی اب فار ایگزامپل دوبارہ بات کر لیں تو پاکستان جب بنا تھا تو آپس میں جو شیئرڈ اس وقت فیچر تھا ان کو آپس میں جو جوڑتا تھا، اور پاکستان جب بنا اس کے پیچھے کیا تھا؟ دو قومی نظریہ تھا، ٹھیک ہے؟ لوگ آپس میں اس کنیکشن سے جڑے ہوئے تھے۔
پھر اس کی ایک فکس ٹیریٹری جو باؤنڈری کمیشن بنایا اور 3 جون پلان کے تحت اس کی ڈیمارکیشن ہوئی، تو کیا ہوا، ایک فکس ٹیریٹری جو ہے وہ وجود میں آئی۔ پھر اسٹیٹ کا ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ اس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو بیسیکلی کیا کرتی ہے، ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو بیسیکلی لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، ان کی انڈورسمنٹ حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر سب سے چوتھی اور سب سے پھر امپورٹنٹ، یہ ساری تو امپورٹنٹ ہے لیکن ان میں بھی سب سے چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے دیٹ از سوورینٹی۔ اور سوورینٹی کا میں نے کیا کہا کہ کوئی بھی ایکسٹرنل پریشر آپ کو آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، دیٹ از کالڈ بینگ سوورن، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ایلیمنٹ مسنگ ہوگا نا تو ہم اس کو اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے پاکستان اسرائیل کو اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتا، اس کی آبویسلی آئیڈیولوجیکل، ریلیجیس اور باقی جو آبویسلی ریزنس ہیں وہ تو ہیں، کاز کے لیے اس کے ساتھ کاز ہے جس کی بیسس پہ ہم پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن بھی ہے۔ ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کی کوئی فکس ٹیریٹری ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یا جو سا بھی ایسے یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جو کہ بیسیکلی اس پہ کہتی ہیں کہ جی اس کو ریزالو کیا جائے، جب تک اس کا ریزولوشن جو اس معاملے کا جو سولوشن ہے وہ نہیں نکلتا بیسڈ آن دوز ریزولوشنز، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیریٹری کا وہ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چونکہ ہم لوگ ایک شیئرڈ فیچر ہے جو کہ پیلسٹینینز کے ساتھ ہم لوگ رکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، وہ ہمیں آپس میں ایک نیشن بھی بناتا ہے، مسلم نیشن بناتا ہے، اور وہ ہے ریلیجن کا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان اس کو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسٹیٹ کو اور نیشن کو آپس میں جوڑ دو، دیکھو اسٹیٹ اور نیشن میں پیپل، نیشن میں پیپل جو ہے وہ بیسیکلی کسی شیئرڈ فیچر کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور وہی پیپل، وہی لوگ جب ایک فکس ٹیریٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے کوئی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور پھر وہ جو پیپل ہیں وہ اس سینٹرل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کر کے اور اپنے آپ کو اسٹیٹ، جب اسٹیٹ کی تمام انگریڈینٹس اس پہ پورے اترتے ہیں، پلس وہ اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ ناؤ دے آر سوورن اینڈ دے آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک دیئر اون ڈیسیجنز وداؤٹ دا انفلوئنس اور پریشر آف اینی فارن فورس یا فارن انفلوئنس، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اب یہ نیشن ایوالو ہو کے نیشن اسٹیٹ بن چکا ہے۔ اور اب آپ اس ایولیوشن کو ذہن میں بٹھائیں کہ کیسے پچھلے زمانے میں جب میپس اس طرح سے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہے، تو پہلے اس طرح کی ڈیمارکیشنز نہیں تھیں، لیکن کرتے 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 کیا ہوا کہ جیسے جیسے ممالک، جیسے جیسے لوگوں نے رکی، جیسے جیسے گورنمنٹس اسٹیبلش ہوئیں اور جیسے جیسے انہوں نے اپنی ڈیسیجنز خود لینا شروع کیے، وہ باؤنڈریز آہستہ آہستہ ڈرا ہوتی چلی گئیں، اور وہ باؤنڈریز اتنی ڈرا ہوئیں کہ جب فائنلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی، اور یونائٹڈ نیشنز کے بعد ڈی کالونائزیشن ہوئی اور نئے ممالک مارز وجود میں آئے، تو آج جو ورلڈ میپ جس شکل میں ہمارے سامنے ہے وہ بیسیکلی کیا بتا رہا ہے، وہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ورلڈ میپ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف اس میں یہ نہیں دکھائی دے رہے ہوں گے کہ یار یہ صرف ملک ہیں، آپ اس پرسپیکٹیو سے سوچیں گے کہ اچھا یار جب یہ ملک نہیں تھے تو کیا تھا، کیا تب نیشنز نہیں ایگزسٹ کرتے تھے، کیا تب جو ہیں وہ کوئی نیشن سٹیٹ سسٹم نہیں ہوتا تھا؟ تو اب آپ ان سوالوں کا جواب خود کو دے پائیں گے کہ نہیں، اسٹیٹ نیشنز ایگزسٹ کرتے تھے، اسٹیٹس تب ایگزسٹ ہونا شروع ہوئے جب ان کی ٹیریٹریز ڈیفائن ہوئی ہیں، اور جب ٹیریٹریز ڈیفائن ہو کے اور ان میں گورنمنٹس آئی ہیں اور وہ تب وہ نیشن اسٹیٹ سسٹم میں داخل ہوئے ہیں جو نئے نئے جیسے جیسے نیشن اسٹیٹ سے مرج کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو نیشن اسٹیٹ کو ہم پھر کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ پہلے آپ نیشن کی ڈیفینیشن کو ہی لے لیں، A nation is a community of people formed on the basis of a combination of shared features، اس میں آپ بتا دیں لینگویج، ہسٹری، ایتھنیسٹی، ریلیجن، کلچر، ٹھیک ہے، اور ٹیریٹری، اور اس کے بعد آپ جوڑ دیں اس میں اینڈ ہو لیو انسائڈ اے فکس ٹیریٹری، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ ٹیریٹری از گورنڈ بائی اے سینٹرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے، جس کو پورے طریقے سے وچ چیمپئنز دا انڈورسمنٹ اینڈ exercises the will of its people, and that and those people and that territory and that central government is absolutely sovereign.
سو دیٹ از بیسیکلی نون ایز اے نیشن اسٹیٹ، کہ لوگ ہیں آپس میں شیئرڈ فیچرز کی، یہ ٹائپس ہو سکتی ہیں شیئرڈ فیچرز کی، اور پھر وہ تمام ایک ٹیریٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹیریٹری کے اندر ایک سینٹرل گورنمنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وہ جو گورنمنٹ ہے وہ سوورن ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے ایکسٹرنل انفلوئنس سے بالکل بالا تر ہو کے اپنی خود مختار ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں پھر نیشن اسٹیٹس۔ ٹھیک ہے جی، کانسیپٹ سمجھ آ گیا؟ اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ از پاکستان اے نیشن اسٹیٹ، تو کیا جواب ہوگا؟ اینی ون؟ ہلو؟ اچھا، اور اس کی ریزن کیا ہوگی؟ کوئی بھی یار مائک آن کر کے بتا دے کائنڈلی۔ ہلو؟ ٹھیک ہے، نیشن اسٹیٹ تو ہو گیا، نیشن اسٹیٹ کیوں؟ اب ان دو کانسیپٹس کو، نیشن اور اسٹیٹ کے کانسیپٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے ایلیبوریٹ کر کے بتائیں۔ جی جی، اچھا سوال ہے۔ دیکھو، لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھو، کمیونٹی جو از ناٹ آلویز اے نیشن، بٹ اے نیشن از آلویز اے کمیونٹی۔ ٹھیک ہے، کمیونٹی جو ہے نا، کمیونٹی میں بیسیکلی تھوڑے سے چند ایک فیچرز ہوتے ہیں جو کہ کامن ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ جو کمیونٹی ہے وہ خود کو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کہے گی، ٹھیک ہے، وہ ساؤتھ ایشین نیشن نہیں کہیں گے، اس کی ایک ریزن ہے۔ دیکھو، جب آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہوتے ہو نا، تو سب سے پہلی فنڈامنٹل چیز جو آپس میں آپ کا شیئرڈ فیچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ملک کون سا ہے، فرام وچ کنٹری ڈو یو اوریجنلی بلانگ ٹو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ فار ایگزامپل آپ کا سیم نہیں ہے نا، تو آپ نیشن نہیں ہو، پھر آپ ایک کمیونٹی ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہو نا، وہاں پہ آپ کو جو فیچرز، جو فنڈامنٹل فیچر ہے، اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی وی آر فرام دا سیم نیشن، وی آر ممبرز آف دا سیم نیشن، فار ایگزامپل آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہو اور جو فنڈامنٹل فیچر ہے نا، آج کل کے دور کی بات، ٹھیک ہے، جہاں پہ نیشن اسٹیٹس ڈیفائن ہو چکے ہیں، جہاں پہ آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہو تو ایز اے کمیونٹی رہ سکتے ہو، ایز اے نیشن نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کا وہ بیسیکلی اپنا ملک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ وہاں کے فار ایگزامپل نیشنلٹی لے لیتے ہو تو پھر آپ خود کو کہہ سکتے ہو جی برٹش نیشنل ہوں میں، یا کینیڈین نیشنل ہو، کیونکہ آپ ان لوگوں میں اب شامل ہو گئے ہو۔ ٹھیک ہے، نیشنلٹی آپ کو کیا بتا رہی کہ آپ ان لوگوں میں اب شامل ہو گئے، تو آپ کا نیشن وہ بن گیا۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوئے، فار ایگزامپل ورک ویزے پہ گئے ہو، اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے ہو، ٹورسٹ ویزے پہ گئے ہو، تو وہاں پہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں پہ ایک محلہ ہے یا ایک ایریا ہے جہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں، تو آپ کہو کہ جی وی آر پاکستانی کمیونٹی۔ ٹھیک ہے، اگر ساؤتھ ایشینز رہ رہے ہو، ایک جیسی بولی بولتے ہو، ایک جیسے وہ پیچھے کچھ کلچرل لنکیجز ہیں، تو آپ کہو گے وی آر ساؤتھ ایشین کمیونٹی۔ نیشن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ جس ملک میں ہو وہاں پہ آپ کو وہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک نیشن ڈکلیئر کر دو۔ لیکن وہی جب آپ اپنے اوریجنل ملک میں واپس آتے ہو، کال یور سیلف اے نیشن، وی آر دا نیشن آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کچھ ایسی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ اگر کسی دوسرے ملک میں ایز اے مہمان ہو، ٹھیک ہے، ایز اے گیسٹ ہو یا ایز ٹیمپریری رہ رہے ہو، تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کبھی نیشن ڈکلیئر نہیں کرو گے۔ وہ ایسا ہوگا جیسے وہ اس ملک کا قانون جو ہے وہ آپ پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے کہ بھائی آپ بغاوت کر رہے ہو، یا آپ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ایک نیا نیشن ڈکلیئر کر رہے ہو۔ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی لوگ فار ایگزامپل چند 5-6 ہزار لوگ ہیں جو کینیڈا میں رہتے تھے کمیونٹی میں، ٹھیک ہے، پاکستانی کمیونٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہی لوگ جب پاکستان میں واپس آئیں گے اپنے لوگوں میں،
تو پھر وہ کہہ سکیں گے کہ ہاں وی آر فرام دا نیشن آف پاکستان، کیونکہ وہ اب وہاں پہ آ گئے ہیں جہاں سے وہ اوریجنلی بلانگ کرتے ہیں. سو ویری گڈ کویشچن، اور اچھا ہوا کہ چلیں آپ نے یہ چیز پوچھی. تو اس میں یہ ٹیکنیکلٹیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. نیشن از ہمیشہ ایک کمیونٹی ہوگی، لیکن ایک کمیونٹی ہمیشہ نیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. جی جی. نہیں وہ بیسک وہ میں بتاتا ہوں. بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں نا یار، وہ بیسیکلی ایسا ہے کہ پاکستان جس ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے نا، وہ جو ہوسٹ ہیں اس کے، انہوں نے بیسیکلی آگے ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے. تو اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ پاکستان ان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائز کر رہا ہے. پاکستان جس ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ ان کے آپس میں آگے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا ہے. پاکستان کا ریکگنائز کرنا جو ہے وہ اس سے ڈائریکٹلی لنک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں، موسٹ ویلکم. اچھا جی، سو ویری گڈ کویشچن. اور میں انکریج کروں گا آپ لوگوں کو کہ اسی طرح ٹیکنیکل سوال، کیونکہ یہ ہے ہی ایسا سبجیکٹ کہ اس میں نا اس طرح کی چند ایک ٹیکنیکلٹیز آپ اپنے ذہن میں سوچ کے لکھ کے آ جاؤ گے، اور بعد میں آپ کے نمبر خدا نخواستہ ویسے نہ ہے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیکنیکلٹیز میں جو ہے نا آپ نے مار کھا لی ہوگی. تو یہ سوال آپ نے جو پوچھا ہے یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے. تو آپ لوگ کائنڈلی اسی طریقے سے ان لائنز پہ سوچا کریں کہ یار کیا کیا اس میں ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ مزید کلیریفیکیشن مانگتی ہیں. سو گڈ. اچھا اب ذرا سا ہم آ جاتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ یار پیچھے سے آپ بالکل اگر سوچتے ہوئے آؤ کہ کسی زمانے میں جو ہے وہ اس طرح سے ٹیریٹریز نہیں ڈیفائنڈ تھیں، تو پھر کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیسے وہ ڈیفائن ہونا شروع ہو گئیں. تو وہ جو بیچ میں ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، جو ٹرانزیشن فیز آیا ہے ماڈرن ہسٹری میں جہاں پہ نیشن سٹیٹس ایمرج کی ہیں، وہ بیسیکلی آیا جب ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، یہ بالکل جو ہے نا رٹا لگا لو اس چیز کا، ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648. ٹھیک ہے، یہ وہ ٹریٹی ہے جو کہ یورپ میں سائن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یورپ میں نا امپائرز ہوتی تھی اور ان کی کوئی فکس ٹیریٹری تھی نہیں. وہاں پہ کیا ہوا کہ بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی، اسے 30 ایئرز وار کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ 30 ایئرز وار کیا تھی بیسیکلی؟ یہ ایک سیریز آف وارز تھیں جو کہ یورپین نیشنز، اب یورپین نیشنز کی بات ہو رہی ہے، یورپین نیشن سٹیٹس کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں ابھی تک فکس ٹیریٹریز ڈیفائنڈ نہیں تھیں، تو وہ نیشنز تھے، نیشن سٹیٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یورپین نیشنز تھے بیسیکلی جو ایگزسٹ کرتے تھے. فرینچ نیشن، برٹش نیشن، ٹھیک ہے، پورٹوگیز، اسپینش، اٹیلینز، جو کہ کسی نہ کسی کامن کیریکٹرسٹک، کامن فیچر کی بیسس پہ آپس میں یونائٹڈ تھے اور ایک ساتھ رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جی شدید قسم کی جو ہے نا وہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. کیوں لڑائیاں کیوں شروع ہو گئیں؟ کچھ ملک ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سنا ہوگا جو کیتھولکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ میں سے شاید نے سنا ہو پروٹیسٹنٹ. ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی سنا تو آپ ایسے لے لو کہ کیتھولک چرچ جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ایگزسٹ کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا، پولیٹیکل پاورز بھی ایکسرسائز کرتا تھا. ٹھیک ہے، پروٹیسٹنٹ جو تھے نا وہ ایک سکول آف تھاٹ تھا جو ایمرج کیا، جو کہ یہ کہتا تھا کہ نہیں یار، جو چرچ کا کام ہے وہ ہے ریلیجیس ریفارمیشن آف پیپل، ریلیجیسلی ان کو ایجوکیٹ کرنا، ریلیجیسلی ان کو جو ہے نا ریوائیو کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا. جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے وہ چرچ کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے. اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جو ریلیجن ہے اور جو ریلیجیس جو اسکالرز ہیں اور پریسٹس ہیں وہ اپنے اس کام پہ فوکس کریں جو کہ ان کا کرنے کا ہے، دیٹ از ایکسرسائزنگ دا ریلیجیس ایسپیکٹ. ٹھیک ہے، اور جو پاور ہے پولیٹیکل پاور، وہ چرچ کے پولیٹیکل پاور جو ہے اس کو جب وہ ایکسرسائز کرے گا چرچ، تو وہ اس طرح سے یہ جو ہے نا ہمیشہ جو ریلیجیس جو بھی آئیڈیالوجیز ہیں یا ریلیجیس ٹیچنگز ہیں ان کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرے گا لوگوں کے بلیفز کو، اور اپنی پاور کو انہانس کرنے کی کوشش کرے گا. جیسے مرضی ہے اس کو انٹرپریٹ کر کے نا اپنی پولیٹیکل پاور اسٹیبلش کرنا، اور لوگوں کو بالکل جو ہے نا وہ سوشلی باؤنڈ کر کے رکھنا تاکہ ان پہ پاور ایکسرسائز کی جا سکے. تو پروٹیسٹنٹ یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. تو پروٹیسٹنٹس نے ایک تحریک شروع کر دی. اب کچھ ممالک ایسے کچھ نیشنز ایسے تھے جو کہ پروٹیسٹنٹ نیشنز بن گئے, وہ اس آئیڈیالوجی پہ چل پڑے. کچھ جو تھے وہ اس آئیڈیالوجی پہ چل پڑے کہ نہیں, چرچ ہونی چاہیے اور چرچ کو ہی پولیٹیکل پاور ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس آئیڈیالوجی نے بیسیکلی یورپ میں طوفان مچا کے رکھ دیا. کہہ لو کہ ایک طرح سے ان کے یہ, ٹھیک ہے, دو دھڑے ان کے بن گئے. اب ہوا اس طریقے سے کہ کہیں پہ فار ایگزامپل پروٹیسٹنٹ گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل پروٹیسٹنٹ جو ہے کوئی کنگ ہے کسی نیشن کا, تو وہاں پہ اس پہ جی کیتھولک کنگ نے حملہ کر دیا, لڑائی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, پیچھے ریلیجیس آئیڈیالوجیز کی آپس میں ان کی لڑائی تھی ساری. ان چیزوں نے مختلف اس ریزن نے جو ہے مختلف ایریاز میں یورپ کے گھمسان کی لڑائیاں شروع کروا دیں. اور کرتے کراتے پھر یہ ہوا کہ جی پورا کا پورا یورپ جو ہے 1630s میں وہ پورے کا پورا یورپ آپس میں ایٹ وار تھا. اور پیچھے یہی ریلیجیس آئیڈیولوجیکل ریزنز تھیں, یہ فیکٹرز تھے. تو فائنلی کیا ہوا کہ جب جنگ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر, تو اس وقت کے جو کنگز تھے جتنے بھی, انہوں نے آپس میں ایک سیریز آف ٹریٹیز سائن کی اور انہوں نے اس جنگ کا خاتمہ کیا. اور اس کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ ٹیریٹریز ڈیفائن کی جائیں گی, ٹھیک ہے, ٹیریٹریز ڈیفائن کی جائیں گی. اور ان ٹیریٹریز میں جو لوگ ہیں جو کہ کامن پیچھے ریلیجیس آئیڈیالوجی پریکٹس کرتے ہیں, کامن ان کی کلچرز ہیں, کامن ان کی لینگویجز ہیں, ٹھیک ہے, کامن ٹریڈیشنز ہیں, وہ نیشن سٹیٹس اسٹیبلش کریں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی ایک ایریا میں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پروٹیسٹنٹ آئیڈیالوجی جو ہے ہم وہ پریکٹس کریں گے, تو ٹھیک ہے, وہ ایک ٹیریٹری ڈیفائن ہو جائے گی, اس میں وہ لوگ رہیں گے, اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے اور وہ نیشن سٹیٹ ڈکلیئر ہوں گے. تو اس طریقے سے بہت سارے نئے ممالک جو ہیں وہ نیشن سٹیٹس وہ ایمرج کیے, ٹھیک ہے. اور یورپ نے جو اپنی ابھی کی اس کی شکل ہے وہ اختیار کر لی. تو آپ سے اگر ایم سی کیوز میں بھی کل کو پوچھے نا کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ماڈرن نیشن اسٹیٹس کہاں سے ایمرج کیے ہیں سب سے پہلے, تو وہ یورپ سے ایمرج کیے ہیں. باقی دنیا میں تو اس وقت ان کی کالونیز ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, باقی دنیا میں وہ ٹیریٹریز ان لوگوں نے قبضہ کی ہوئی تھیں. لیکن یورپین امپائر جو ہیں وہ خود آپس میں جب لڑ پڑی نا, تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں جب ان میں امن ہوا فائنلی, تو وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کہلاتا ہے. اس ٹریٹی کے تحت جو ہے وہ 30 ایئرز وار ختم ہوئی. اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بھئی جو لوگ ہیں جس قسم کا بھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ریلیجن, جس قسم کی بھی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, ان کو پوری آزادی ہوگی. اور سب سے بڑی بات, کوئی ان کے ڈومیسٹک افیئرز میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, خود مختار ہوں گے, جو کہ اسٹیٹ ہونے کا چوتھا سب سے فنڈامنٹل کریکٹرسٹک ہے, پلر ہے, وچ از واٹ سوورینٹی. وہ تمام نیشن اسٹیٹ جو ہیں وہ سوورن ہوں گے, اپنی ڈیسیجنز خود لیں گے. کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے دوسرے اسٹیٹ پہ اپنی ڈیسیجنز کو ایگزرٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو دس از دا ٹریٹی جس کے نتیجے میں ماڈرن نیشن اسٹیٹس ایمرج کیے, ٹھیک ہے جی. اچھا, ادھر 2 منٹ بریک لیتے ہیں, آپ لوگ جلدی سے ری جوائن کریں تاکہ نیا سیشن سٹارٹ کیا جا سکے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا جی کہ نئے نیشن سٹیٹ جو ہیں ایمرج کیے. اور پیچھے سے اگر اس کا کانسیپٹ جوڑیں تو کیا کانسیپٹ ہوگا جی کہ یورپ میں مختلف ایریاز میں نیشنز رہتے تھے جن کے بیچ میں کامن کریکٹرسٹکس پائے جاتے تھے, ٹھیک ہے جی.
ان میں سے کچھ تھے جو کہ کیتھولک چرچ کے ماننے پروٹیسٹنٹ اسکول آف تھاٹ کے تھے. ٹھیک ہے. یہ آئیڈیولوجیکل جو گراؤنڈز ہیں یا آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں یہ بیس بنے ایک یورپ میں 30 ایئرز وار کے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ریزن کیا تھی کہ ایک ٹیریٹری کے کا جو ایک نیشن جو ہے وہ دوسرے نیشن پہ یا ایک نیشن کا جو کنگ ہے وہ دوسرے پہ ایگزرٹ کرنا چاہتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کو, اور وہ دوسرے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو کیا ہوگا, ان میں کانفلکٹ ہوگا. وہ کانفلکٹ جب اسکیلیٹ کرے گا تو وار ہوگی, اور اس وار نے 1630s میں پورے یورپین کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس کے بعد جو کنگز تھے, جو مختلف امپائرز کے کنگز تھے, انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس پٹ این اینڈ ٹو دس وار. اور اب ہم اس چیز پہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ آٹونومی دے سکیں مختلف نیشنز کو کہ وہ اپنی مرضی کا سسٹم اسٹیبلش کریں, بی ایٹ ریلیجین, بی ایٹ گورنمنٹ, وے آف لیونگ, کلچر وغیرہ جو بھی. تو یہاں سے کانسیپٹ سٹارٹ ہوا نیشن سٹیٹس کا, کہ جب ڈیمارکیشن شروع ہو گئی, فکس ٹیریٹریز ڈیفائن ہونا شروع ہو گئیں جس میں لوگ رہتے تھے, جن میں کچھ کمیونلٹیز پائی جاتی تھیں, انہوں نے پھر اپنی سینٹرل گورنمنٹ سے اسٹیبلش کی اور سوورینٹی ایکسرسائز کرنی شروع کی. تو اس کی بیس پہ کیا ہوا, نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ایمرج کیا. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے پوری دنیا میں آگے جا کے ڈی کالونائزیشن ہوئی, ٹھیک ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خاص طور پہ جب ڈی کالونائزیشن سٹارٹ ہوئی افریقہ میں, ایشیا میں, ہمارے ادھر 1947 میں مختلف جگہوں پہ, تو کیا ہوا کہ مزید نیشن سٹیٹس ایمرج کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ جو ٹریٹی ہے یہ سائن ہو گئی, اور اس میں یہ جو سوورینٹی کا ایسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. فرانس, انہوں نے کیا کیا کہ جی جو ہولی رومن امپائر ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جیسے ہولی رومن امپائر کہتے تھے, اس سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ان بڑے بڑے ممالک نے اپنے سسٹم سے اسٹیبلش کیے, سوورینٹی ایکسرسائز کرنا شروع کی. اس سے پہلے یہ رومن امپائر کے رول میں ہوتے تھے سارے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے نئے کانسیپٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ اور نئے اسکول آف تھاٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ایمرج کرنا شروع کیے, جس میں ماچیے ویلی تھا, ٹھیک ہے, جس میں بوڈین تھا, ہیوگو گروشیس تھا. انہوں نے کیا کیا بیسیکلی, انہوں نے جو اسٹیٹس کی انڈیپینڈنس ہے اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا سیکولر اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے جی. سیکولر اسٹیٹ, سیکولر اسٹیٹ کیا ہے جی, کہ جس میں مختلف ریلیجیولوجیز کو پریکٹس کرنے والے لوگ بھی آپس میں پیسفلی رہ سکتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنا شروع کیا, اس چیز کو ایڈوکیٹ کرنا شروع کیا کہ دیر مائٹ بی مائنورٹیز ان یور نیشن ایز ویل, اینڈ کلیکٹیولی جو ہے آپ سارے ایک فنڈامنٹل یونٹس ہو اپنے نیشن کے. تو اگر کوئی کسی کے بیچ میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر آ بھی ڈفرینسز, تو ان کو جو ہے آپ نظر انداز کر کے کو ایگزسٹنس پریکٹس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو سیکولرزم کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے وہ کیا پروموٹ کرتا ہے, وہ کو ایگزسٹنس پروموٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے بیچ میں نیشن میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ میجورٹی آف دی کریکٹرسٹکس پہ آپس میں ٹھیک ہے ان کے اتفاق رائے پایا جاتا ہے, وہ ایک جیسے رہتے ہیں, ایک جیسے کلچرز ہیں, سب کچھ, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی آئیڈیولوجیکل فار ایگزامپل ڈفرینسز ہیں, یا کوئی اور کلچر فار ایگزامپل پریکٹس کرتے ہیں, کچھ اور تہوار ہیں ان کے, تو بھی وہ براڈر سینس میں اسی نیشن سٹیٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ان کی آئیڈینٹی, جو آئیڈینٹی کا جو براڈر ایسپیکٹ ہے وہ آپ جیسا ہی ہے. اور اگر ان میں کوئی نہ کوئی ایسے کریکٹرسٹکس میں ڈفرینس پایا جاتا بھی ہے, تو دا آئیڈیا شوڈ بی ٹو کو ایگزسٹ, کیونکہ جب آپ کو ایگزسٹ کریں گے تو آپ نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. اور اگر آپ کو ایگزسٹ نہیں کریں گے اور ٹالرنس آپ میں ختم ہو جائے گی, تو پھر آپ کیا کریں, آپ کے جو ہے وہ نیشنل ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو نیشن سٹیٹس جب بن گئے تو نیشن سٹیٹس بن تو گئے, لیکن ان کو قائم کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے, وہ چیمپئن بننے کے لیے 10 سال محنت کرتا ہے, اور وہ 10 سال لگا کے 11ویں سال چیمپئن بن جاتا ہے, تو اس کا اگلا ہدف اب کیا ہوگا کہ وہ چیمپئن رہے, چیمپئن شپ لوز نہ کر جائے.
اسی طریقے سے جب نیشن سٹیٹس ایمرج کیے تو ان میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی انڈیپینڈنٹ سوورینٹی جو ہے اسٹیبلش ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، وہ تو چلو انہیں مل گئی، لیکن اب اس سوورینٹی کو قائم بھی تو رکھنا ہے نا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ طاقت جو کہ آپ کو سوورن بناتی ہے وہ تو آپ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس آپ کا، دا پیپل آر دی کامن فیکٹرز بٹوین نیشنز اینڈ اسٹیٹس. لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو کہ بیسیکلی آپس میں مل کے کوئی اسٹیٹ بناتے ہیں. اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے اور ایک خالی ویران جگہ ہوگی تو کبھی بھی اس کو نیشن اسٹیٹ تو نہیں. تو ان لوگوں کے درمیان نیشنل انٹیگریشن کے جو کانسیپٹس ہیں نا وہ پروموٹ ہونے چاہیے. تو یہ والے کانسیپٹ پھر ایمرج ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اب آ جائیں کہ جی نیشن سٹیٹس کے بیسک فیچر کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس میں ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے سوورینٹی کا. اچھا، سوورینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوورینٹی میں نا اب چند ایک چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یاد رکھنے والی. آپ سوورن سب سے پہلے تب ہوتے ہو جب آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، آپ ایک اسپیسیفک لیول آف پاور ایکوائر کر لیتے ہو تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکو. ٹھیک ہے، ممالک دو طرح سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں نا. پہلا انفلوئنس تو ہو سکتا ہے کہ ملٹری، فار ایگزامپل ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، کہ دوسرا ملک جو ہے اس نے اتنی زیادہ ملٹری پاور ایکوائر کر لی ہے اور وہ دھمکیاں دیتا ہے دوسرے کو اور اپنی مرضی کے جو ہیں وہ ڈیسیجنز اس پہ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا ہو سکتا ہے دوسرے ممالک کے افیئرز میں انٹرفیئر کرنا. اور آج کل کے دور میں تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سائبر وارفیئر وغیرہ، پروپیگنڈا وارفیئر اور اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اب ملٹری مائٹ سے زیادہ اس قسم کی جو انٹرفیئرنس ہے نا، میڈلنگ ان ٹو دی افیئرز آف دی ادر اسٹیٹس، وہ زیادہ پروموٹ ہوتی ہے. تو اس سے بھی سوورینٹی متاثر ہوتی ہے. جی عبداللہ ہاشمی. یس. اسٹیٹس نہیں، نیشن اسٹیٹ. دا پراپر ٹرمینالوجی از نیشن اسٹیٹس نا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا بھی بتاتا ہوں. دیکھیں، فار ایگزامپل آپ نا پاکستان کی ایگزامپل لے لو. پاکستان کی جب ڈیمارکیشن ہوئی تو کچھ ایسے ایریاز تھے نا جس میں کچھ، فار ایگزامپل سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں. پشاور میں ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ کافی سارے سکھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انڈیا دیکھ لو، انڈیا میں کافی سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جدھر مسلمان رہتے ہیں. بعض ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے جب باؤنڈریز ڈیمارکیٹ کر دی ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں مائنورٹیز ہمیشہ تشکیل پاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 100% جو ہے وہ ڈیمارکیشن ہوئی ہے وہ اس بیس پہ ہوئی ہے کہ کوئی مائنورٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوگی. نہیں، ایون جب آپ پیچھے چلے جاؤ، جو چارٹر آف مدینہ تھا، میثاق مدینہ، اس میں بھی مائنورٹیز پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھو اس وقت جب ایسا ہوا نا تو ایسے، اب فار ایگزامپل ایک ایریا ہے جس کی ڈیمارکیشن ہو گئی اور وہ کہتے تھے نہیں جی چرچ کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ سکیٹرڈ ہوئے ہوئے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ادروائز سوچتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نئے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو سیکولرزم کا کانسیپٹ دیا وہ یہ دیا کہ 100% کبھی بھی ایک جو نیشن سٹیٹ ہے نا وہ ایبسلوٹ 100% ایک جیسے کریکٹرسٹکس نہیں ضروری کہ فالو کرتی ہو. ان میں کلچرل لنکیجز بھی ہو سکتے ہیں، آئیڈیولوجیکل لنکیجز بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل لنکیجز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ریلیجیسلی آپس میں اس طریقے سے 100% نہ ایگری کرتے ہوں.
ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ ریلیجیس مائنورٹیز فار ایگزامپل آپ کے ملک میں ہو، تو وہ بھی آپ کے نیشن اسٹیٹ کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنا کہ آپ ہو، اور آپ کو نیشنل انٹیگریشن پہ فوکس کرنا چاہیے. سمجھ آئی بات کی؟ تو جب آپ اس ایگزامپل سے لو نا کہ جس طرح سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن ہوئی تو اس بیسس پہ تھی کہ مسلم جو جدھر مسلمان زیادہ ہیں تو وہاں پہ پاکستان، اور جہاں پہ ہندو زیادہ ہیں وہاں پہ. لیکن کیا 100% ایسا ہوا؟ ایسا ہو نہیں سکتا پریکٹیکلی. یہاں پہ بھی نان مسلم مائنورٹیز آ گئی پاکستان بننے کے بعد، وہاں پہ بھی وہ جو مسلم مائنورٹی، تو وہ ہمیشہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو ان کانسیپٹس کی پھر ضرورت پڑی نا کہ آپ کو ہمیشہ فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ آپ کو ایگزسٹ کرو. اچھا جی، اب سوورینٹی میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں. ایک تو سوورینٹی سے مراد یہ ہے کہ دوسرا ملک کسی بھی قسم کی آپ پہ پاور ایگزرٹ نہ کر سکے اور آپ کی ڈیسیجنس کو انفلوئنس نہ کر سکے، ڈکٹیٹ نہ کرا سکے آپ کو. اب آج کل کے دور میں دو ایسی قسمیں ہیں جس کی بیس پہ آپ کسی بھی ملک کو دوسرا ملک جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. نمبر ون، پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے ملٹری مائٹ کے تھرو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ از کہ نان ملٹری ایسپیکٹس میں کیا آ جاتا ہے کہ سائبر وارفیئر کے تھرو، فیک نیوز کے تھرو، پروپیگنڈا وارفیئر کے تھرو، ان چیزوں کے تھرو جو ہیں وہ ممالک دوسرے کی ڈیسیجنس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو کوئی اسٹیٹ سوورن تب کہلائے گا جب وہ اتنی پاور ایکوائر کر لے، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل مطلب ملٹری اور نان ٹریڈیشنل، جیسے کہ سائبر وارفیئر کی آپ کی جو بھی پروفیشنسیز ہیں، اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ڈیفینڈ کرنے کی، اور آپ کے اپنے ریسورسز کے اوپر آپ کی سوورینٹی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر آئل ہے تو وہ آپ خود ایکسٹریکٹ کرو اور خود ہی دوسرے ممالک کو بیچو، بجائے اس کے کہ دوسرے آپ کو ڈکٹیٹ کرائیں کہ جی آپ کو کتنی پرائس رکھنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اتنی کوانٹٹی ہمیں پروڈیوس کر کے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی ریسورسز پہ بھی آپ کی سوورینٹی ہو، آپ ڈیسیجن خود لو. آپ کے اپنے پولیٹیکل اور گورننس کے جو سسٹمز ہیں ان پہ بھی آپ کی سوورینٹی ہو، اپنے لوگوں پہ بھی آپ کی سوورینٹی ہو، اپنی ہر قسم آپ کی اکانومی پہ بھی آپ کی سوورینٹی ہو. آپ کی ایک ایسپیکٹ پہ آپ کی سوورینٹی ہونی چاہیے، تب آپ ایبسلیوٹلی سوورن کہلا سکتے ہو. اور اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن لیول آف پاور ایکوائر کرنی ہوتی ہے. اور وہ پاور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی دو ٹائپس کی پاور ہو سکتی ہے، ملٹری پاور اور آج کل کے دور میں نان ٹریڈیشنل یا نان ملٹری پاور. اچھا جی، اب سوورینٹی obviously اٹ از اے پرماننٹلی ایسوسیٹیڈ کانسیپٹ ود دا کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹس. سینچری میں جو ہے وہ ایوالو ہونا شروع ہوا، اور کرتے کرتے پھر 1648 میں فائنلی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پورے یورپ میں پھیل گیا نیشن اسٹیٹس کا اور سوورینٹی کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ فرانس میں ایک چھوٹے سے کانفلکٹ سے شروع ہوا تھا اسٹیٹ اور چرچ کے درمیان. اسٹیٹ کہتا تھا کہ چرچ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپوز کرنا پولیٹیکل افیئرز میں بند کرے، اور چرچ یہ کہتا تھا کہ اٹ ہیز دا رائٹ ٹو ڈکٹیٹ پالیسیز. ٹھیک ہے، اس چیز نے کانفلکٹ کو جنم دیا جس نے آگے چل کے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اچھا جی، اب مختلف تھیورسٹس ہیں. میں نے ہمیشہ بتایا نا کہ یار کسی بھی چیز کو، کسی بھی کانسیپٹ کو دیکھنے پہ مختلف طریقہ کار، مختلف پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف نظریے ہوتے ہیں، اور انہیں اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. اسکولز آف تھاٹ کو تھیوریز بھی کہتے ہیں. تو مختلف تھیوریز ہیں جو کہ سوورینٹی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس ایگزامپل ایک فیمس، اب یہ نام اس طرح کے نا چند ایک ہوں گے جو آپ بار بار سنیں گے، تو ان سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے سوچنے کا کیا طریقہ کار تھا. اور یہ نام اگر وہاں پہ اپنے آنسرز میں آپ لکھ دیں گے نا تو پڑھنے والے ایگزامینر کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے مختلف لوگوں کا کچھ نہ کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں، اور ان کو آپ یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں یا یہاں پہ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کے آنسرز کو تھوڑا وزن ملتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ہابس کیا کہتا تھا؟ ہابس کہتا تھا جی کہ ایبسلیوٹ سوورینٹی. ایبسلیوٹ سوورینٹی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کی سوورینٹی صرف اس حد تک نہیں کہ آپ اپنی ڈیسیجن، پولیٹیکل ڈیسیجنز یا گورنمنٹ کی ڈیسیجنز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی لیتے ہو. نہیں، آپ کے ریسورسز پہ، آپ کی اکانومی پہ، آپ کی پالیسیز پہ، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ آپ کی سوورینٹی ہے. آپ اپنے ڈیسیجنز ہر لحاظ سے، ہر ایسپیکٹ سے خود لیتے ہو، اور باہر سے آپ کو انفلوئنس نہیں کیا جا سکتا. لیول پہ ہو، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہو.
تو وہ سوورینٹی کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. آسٹن ایک اور جی تھیورسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب ایک نیشن اسٹیٹ ایمرج کر گیا نا, تو اس کو اب یہ رائٹ, ایک لیگل رائٹ ہے اس کے پاس کہ کوئی دوسرا ملک اس کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک ہی چیز کو دو پرسپیکٹیو سے بتایا. ہابز یہ کہتا ہے کہ جی جو ملک ہے وہ ملک خود اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ ایبسولوٹ سوورینٹی اپنے, ٹھیک ہے, کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ صرف اس وجہ سے باز نہیں رہے گا آپ کو انفلوئنس کرنے کا یا آپ پہ اپنی ڈیسیجنس ایگزرٹ کرنے کا کہ جی آپ ایک نیشن اسٹیٹ ڈکلیئر ہو گئے ہو. بھائی آپ نیشن اسٹیٹ اگر ڈکلیئر ہو بھی گئے ہو تو باقی بھی نیشن اسٹیٹس ہیں, اور وہاں پہ بہت پاورفل نیشن اسٹیٹس بھی ہیں جن کے پاس بڑی ملٹری ہے اور جن کے اسٹریٹیجک جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ایسے ہیں کہ دے مائٹ انفلوئنس یو ان مینی فارمز اور مینرز. تو ہابز یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ جو ایبسلوٹ سوورینٹی ہے وہ خود ہی آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے, ایکوائر کرنی ہے. اس کے لیے آپ پاور حاصل کرو, اس کے لیے آپ اسٹریٹیجک انفلوئنس اپنا جو ہے وہ پروموٹ کرو. ٹھیک ہے. دوسرا جو آسٹن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر ایک ہو گیا نا بندہ, سوری ایک نیشن اسٹیٹ اگر اسٹیبلش ہو گیا تو اس کا اب ایک جورسٹک یا لیگل رائٹ ہے کہ دوسرے ممالک اس کے ڈومیسٹک افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے اور اس کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایکچوئل میں یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ, آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھو نا تو یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں, پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ممالک کو انٹرنیشنل لا پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, جیسے یو این چارٹر ہے, تو یو این چارٹر کہتا ہے کہ جی ایک ملک دوسرے ملک کے ڈومیسٹک افیئرز میں نہیں وہ کرے گا, اور یوز آف فورس کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں کرے گا, کسی بھی قسم کی یوز آف فورس. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایون تھریٹن بھی نہیں کرے گا. ایک تو یوز آف فورس کو تو انلیگل ڈکلیئر آؤٹ لا کر ہی دیا گیا, لیکن ایون تھریٹن کرنا کہ میں جی آپ کے خلاف طاقت استعمال کروں گا, فورس استعمال کروں گا, اس سے بھی جو ہے یو این چارٹر نے منع کر دیا. تو اس میں یہ جورسٹک اور لیگل ایسپیکٹ بھی آ گیا. انٹرنیشنل لا نے بھی پروٹیکشن دے دی نیشن اسٹیٹس کو دوسروں کے خلاف, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ مائٹ از رائٹ, کہ ہمیشہ پاورفل اسٹیٹس جو ہیں وہ لیس پاورفل اسٹیٹس کو تھرو ملٹری مائٹ یا نان ملٹری ایسپیکٹ سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہر ملک اپنی سیکیورٹی کا اور اپنی سوورینٹی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو سوورینٹی کے بارے میں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی کہ یہ انٹرنیشنل لا تو کہہ رہا ہے کہ جی ہر ملک کی سوورینٹی اور اس کی رسپیکٹ کرنا وہ تمام نیشن اسٹیٹس پہ فرض ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل پالیٹکس ایسے نہیں چلتی. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ مور پاورفل اسٹیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں پہ پھر ہر اسٹیٹ کی خود تو اسٹیٹس خود پھر اس سچویشن میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سوورینٹی کو, ٹھیک ہے جی. تو دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب جی آگے آ جائیں, ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے کیا ایلیمنٹس ہیں وہ میں نے, ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ ہوگا سوورینٹی کا. ٹھیک ہے کہ جی رائٹ آف سیلف گورنمنٹ, اپنی گورنمنٹ خود اسٹیبلش کرنا, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے اس کو لے کے چلنا, اس کو فارمولیٹ کرنا, اس کو پریکٹس کرنا. اچھا جی, اوکے. سوورینٹی کا تو ہم نے دیکھ لیا. پھر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. ٹھیک ہے کہ آپ کی ٹیریٹریز جو ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو سکیں اور آپ کسی دوسرے کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو نیشن اسٹیٹس تب ہی کو ایگزسٹ کر سکیں گے
اور پیس ان میں پروموٹ ہوگا اگر وہ ایک دوسرے کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہیں اس کی رسپیکٹ کریں گے. جہاں پہ کوئی ملک اپنی ٹیریٹری کراس کر کے دوسری ٹیریٹری میں انسینکشنڈ طریقے سے، کہ اس نے اجازت نہیں دیا آپ کو اس میں داخل ہونے کی. آپ کو پتہ ہے ایون جب کوئی کسی ملک کا پلین جو ہے وہ دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں داخل ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو اس ملک کے اوپر سے وہ اپنا جہاز نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، تو اس حد تک جو ہے وہ دوسرے ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کرنا، اور انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو انشور کرتا ہے. اور آخر میں لیگل ایکویلٹی آف دا اسٹیٹس، کہ نیشن اسٹیٹس میں ایک اور بھی ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ ایک کنٹری یا ایک نیشن اسٹیٹ کی کتنی پاپولیشن ہے، کتنا اس کا ایریا ہے، کتنی سائز ہے، واٹ فارم آف گورنمنٹ ہے. نہیں، چاہے وہ اس میں 5 لاکھ لوگ رہتے ہوں اور وہ ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہو، ٹھیک ہے، یا ایک بڑا سا ملک ہو جس میں 1.5 بلین لوگ رہتے ہوں، یا ایون 5 بلین لوگ رہتے ہوں، اور دوسرے مقابلے میں صرف جو ہیں وہ 10,000 لوگ رہتے ہوں، تو وہ پھر بھی نیشن سٹیٹس کی ٹرمینالوجی میں ایکول کنسیڈر ہوں گے. اوکے، سو ہم نے ماڈرن جو نیشن سٹیٹس ہیں ان کے کیا ایلیمنٹ ہوتے ہیں، کیا کی فیچرز ہوتے ہیں، ان کی بات کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اب بات کرتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ سسٹم جو ہیں آبویسلی وہ اب ماڈرن ایج میں ایگزسٹ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو چیلنجز بھی اب فیس، تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. پھر یہ نیشن سٹیٹس ایمرج کیے، اب جو ہیں وہ 200 اپروکسیمیٹلی نیشن سٹیٹس دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو اب ان کو اس کانسیپٹ کو، اس نیشن سٹیٹس کے کانسیپٹ کو، جس میں سوورینٹی کا اسپیکٹ ہے، جس میں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا کانسیپٹ ہے، جس میں لیگل ایکویلٹی آف سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، گورنمنٹس وغیرہ کا کانسیپٹ ہے، تو اس کو آخر اس کانسیپٹ کو اب تھریٹ کہاں سے فیل ہو رہا ہے، کہاں سے فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے دیٹ از دا گروئنگ انٹر ڈپینڈنس آف دی اسٹیٹس ڈیو ٹو گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ جو فزیکل باؤنڈریز ہیں وہ اب اس کے کانسیپٹ کو بالکل جو ہے وہ منیمائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس میں فری موومنٹ آف پیپل اکراس باؤنڈریز کا کانسیپٹ، ڈیفیوژن آف پیپل، ڈیفیوژن آف آئیڈیاز، کلچرل لنکیجز، ہیومن اس میں پیپل ٹو پیپل ریلیشنز، اور سب سے زیادہ فری مارکیٹس، کہ ایک ملک جو ہے وہ بنا کسی روک ٹوک کے دوسرے نیشن سٹیٹ میں جا کے بزنس کر سکے. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹس کا جو انفلوئنس ہے ٹریڈ پہ، جو ان کا یا ٹریڈ ریگولیشنز پہ یا آپس میں اکنامک ریلیشنز پہ، وہ بالکل منیمائز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہونے لگ جائے تو آبویسلی اس میں تو پھر وہ جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹس اپنی ڈیسیجن خود لیتے ہیں، وہ تو بالکل آبویسلی انڈر تھریٹ آ گیا نا، کہ اسٹیٹ جو ہیں وہ نہیں اب فیصلہ اگر کریں گے. گلوبلائزیشن دیکھیں، گلوبلائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ملک میں بیٹھا بندہ فری لانسنگ کر کے دوسرے ملک کے بندے کو جو ہے وہ دے رہا ہے، سروسز دے رہا ہے، اور ڈالرز کا جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے. اور بیچ میں لیٹ سے اگر گورنمنٹ ریگولرائز نہیں کرتی اور گلوبلائزیشن کو پروموٹ کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں اسٹیٹس کا اس میں عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے، تو پھر تو سوورینٹی متاثر ہو گئی، وچ از ون آف دی فنڈامنٹل ایسپیکٹس یا کریکٹرسٹکس آف نیشن اسٹیٹس. تو نیشن اسٹیٹ کانسیپٹ جو ہے اگر اس کے ایک پلر کو بھی ہلا دیا جائے یا ڈیمیج ہو جائے یا انڈر تھریٹ آ جائے تو اٹ مینس کہ نیشن اسٹیٹ ایز اے ہول جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو سیٹ بیک فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کرنا پڑ رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل آئی ایم ایف ہے، تو آئی ایم ایف سے اگر کوئی نیشن اسٹیٹ یا کوئی ملک جو ہے، کوئی گورنمنٹ اگر لون لیتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ پوری کرنی ہوتی ہیں. اور وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی وہ ایک ملک سے اس کی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے وہ چھین لیتی ہے، کیونکہ پالیسیز وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے پھر آئی ایم ایف. تو سب سے پہلے تو یہ چیز آ جاتی ہے، اور ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دے دی. پھر ریکنسیلیشن آف ایچ ادرز نیشنل انٹرسٹس، کہ ان آرڈر ٹو اچیو a collective goal
تو کوئی ایک ملک جو ہے ممالک آپس میں بارگیننگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں. تو وہ کمپرومائز کرنا بھی ونس اگین اگر آپ 100% اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ نہیں کر رہے ہو اور ان کو اچیو کرنے کے لیے نہیں، اور آپ کمپرومائز کر رہے ہو، الائنسز بنا رہے ہو اور اس کے بدلے میں آپ کو گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہو، تو اگین یہ ایک جو ہے وہ ایبسلیوٹ سوورینٹی ہے، ایبسلیوٹ جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہے اس کے لیے نیشن اسٹیٹس کے کانسیپٹ کو. ٹھیک ہے جی. پھر جو ریجنل بلاکس بن رہے ہیں، ریجنل بلاکس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں کہ چھوٹے نیشن اسٹیٹ جو ہیں وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی بلاک میں جو ہے ان کو شامل ہونا پڑتا ہے ایون اپنے آپ کی سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے. تو ونس اگین وہاں پہ وہ سوورینٹی تو ان کی پھر نہ رہی، پھر حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو جو ہے وہ کسی بلاک کا پارٹ بننا پڑ گیا، تو دیور کمپیل ٹو ڈو اٹ. تو یہاں پہ اگین جو نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے وہ پھر اس کے لیے سیٹ بیک ہے. ٹھیک ہے. رائز آف نیوکلیئر ویپنس، نیوکلیئر ویپنس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو کانسیپٹ آف سوورینٹی ان ٹرمز آف پاور، ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے، تو میں نے بتایا تھا نا کہ سوورینٹی کو جو تھریٹ ہوتا ہے وہ کہاں کہاں سے ہوتا ہے، وہ ہارڈ پاور سے بھی ہوتا ہے، جو ملٹری پاور. اگر کوئی ملک لٹ سے امریکہ نے جی جب وہ نیوکلیئر پاور حاصل کی اور جاپان پہ بام گرا دیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی تو وائلیشن تھی ہی تھی، لیکن یہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھریٹن ہو گیا، اور اسٹیٹ جو ہیں ان کی سوورینٹی، ان کا سیلف ڈیفینس، ان کی سیکیورٹی انڈر تھریٹ آ گئی اس کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں یہ بھی نیشن اسٹیٹس کے ایز اے ہول کانسیپٹس کو تھریٹن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ وہ ٹیکٹکس ہیں یا یہ وہ طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک نیشن اسٹیٹ ہونے کی جو اپنی حیثیت ہے اس کو انڈر تھریٹ فیل کرتا ہے یا وہ تھریٹن ہو جاتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایک ملک دوسرے ملک پہ بام گرا دے اور وہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، تو یہ پریسیڈنس سیٹ ہو جائے گا. پریسیڈنس مطلب یہ کہ دوسرے ممالک ہمیشہ اب انڈر کانسٹنٹ فیئر رہیں گے، یا پھر وہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور ملک جس کے ساتھ اس کا پنگا ہے اس پہ جی آسان طریقہ ہے اس پہ بم گرا دو اور قصہ ختم. تو آہستہ آہستہ نیشن اسٹیٹس ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو رائز آف نیوکلیئر ویپنز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے پبلک اوپینینس، پبلک میڈیا، فری میڈیا، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا، لوگ اپنی اوپینینز وغیرہ وائس کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کو جیسی پالیسیز یا جیسی وہ ڈیسیجن گورنمنٹ لینا چاہتی ہیں تو پبلک اوپینین اس کے برعکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب برعکس ہوتی ہے تو بعض دفعہ گورنمنٹ جو ہیں وہ پبلک پریشر میں آ کے ادروائز کچھ اور ڈیسیجن لے لیتے ہیں تاکہ ان کے ملک میں جو ہے وہ افراتفری ختم ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ خراب ہو. تو اگین یہاں پہ جو رائٹ، یہ جو گورنمنٹس کی جو پاور ہے ٹو ڈیسیجنس، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طرح سے اس کو اگین، کیونکہ دیکھو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر فار ایگزامپل 20 کروڑ کی آبادی ہے تو ہر بندہ اپنی ڈیسیجن خود لے گا اور وہ ملک کی ڈیسیجن کنسیڈر کی جائے گی. نہیں، ملک جو اپنی ڈیسیجن، جو نیشن اسٹیٹ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ تھرو گورنمنٹس لیتے ہیں، اور گورنمنٹس بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ول آف دی پیپل کو ہی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ان کے نمائندے کی حیثیت سے. تو اگر یہاں پہ ول آف دی پیپل ان کی گورنمنٹس اسٹیبلش نہ کریں اور وہ بائی پاس ہو جائیں تو اگین کیا ہوگا، اگین اس کی وجہ سے نیشن اسٹیٹس کا جو کانسیپٹ جو گورنمنٹ کا کے پرسپیکٹیو سے ہے وہ انڈر تھریٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ بائی پاس ہونے لگ جائے گی. تو گروئنگ رول آف پبلک اوپینین جو ہے وہ کیسے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو الٹر کرتے ہیں، کیسے اس میں چینج لے کے آتے ہیں، تو وہ بھی اگین جو ایک اور پلر ہے جو گورنمنٹ کا پیٹ ہے اس کے لیے ایک تھریٹ ہے. پھر گروئنگ ڈپینڈنس آف ڈیولپنگ نیشنز آن ڈیولپڈ اسٹیٹس، کہ کیسے جو ہے یہ ہم ذرا سا مزید آگے جا کے تھیوریز میں بھی دیکھیں گے کہ کیسے جو ہیں وہ کور اسٹیٹس کی جو میں نے بات کی تھی کہ جی مور پاورفل اسٹیٹس ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لیس پاورفل اسٹیٹس کو، ان کے ریسورسز ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے پاورٹی کیسے جو ہے وہ کچھ جو نارتھ ساؤتھ میں نے ایک ڈبیٹ بتائی تھی نا کہ ناردرن جو ہیں وہ چونکہ حکمران رہے ہیں اس کے مختلف کالونیز کے، اور ان کے تو ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ پہ ڈپینڈنٹ رکھا ہے، سو مچ سو کہ اب جب نئے ممالک ایمرج کیے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ بے شک انڈیپینڈنٹ ہیں، نیشن اسٹیٹس ہیں، لیکن اپنے سروائیول کے لیے ایون بہت سارے ایسپیکٹس میں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں آن دی
میجر پاورز، اور میجر پاورز جو ہیں وہ ان چھوٹے نیشن سٹیٹس کی اور یا ویکر نیشن سٹیٹس کی ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان پہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگین یہ جو کانسیپٹ ہے وہ نیشن سٹیٹس کا اس کے لیے تھریٹنگ ہے. اور پھر ملٹی نیشنل کارپوریشنز بیسیکلی گلوبلائزیشن کے سب سے بڑے ایجنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کو فیول کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی انفلوئنس کا جو انفلوئنس ہے ڈیسیجن میکنگ میں ان کمپنیز کے آپریشنز کو لے کے وہ بالکل منیمائز ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کے آپریشنز فار ایگزامپل یہاں پہ کوکا کولا ہے یا میکڈونلڈز ہیں یا کے ایف سی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، نائکی، ایڈیڈاس، یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کے آپریشنز ہیں. ٹھیک ہے، گلوبل انہیں کیا کہتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز، کہ یہ بیک وقت بہت سارے نیشنز میں بہت سارے ممالک میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کے بزنس آپریشنز میں کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تاکہ یہ فریلی وہاں پہ اپنا پروڈکٹ بیچ سکیں، فریلی آپریٹ کر سکیں. تو اگین اگر گورنمنٹس کا عمل دخل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ وہ جو گورنمنٹ کی جو ایک سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے، یا گورنمنٹ کی جو پاور ہے، یا جو ان کی آبلیگیشنز ہیں ٹورڈز دیئر پیپل ٹو ٹیک ڈیسیجن آن دیئر بیہاف، وہ چیلنج ہو جائیں گی. تو یہ وہ 6-7 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے ماڈرن ایج میں وہ تھریٹن ہو رہا ہے. تو اگر سوال آتے ہیں نا کہ واٹ از نیشن سٹیٹس، ٹھیک ہے، اور ان کے کیا ماڈرن نیشن سٹیٹس کے کیا ایلیمنٹس ہیں، اور واٹ آر دا چیلنجز بینگ فیسڈ بائی دی کانسیپٹ، دا ہول کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ سسٹم. تو یہ وہ ہیڈنگز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور انہی کو ایلیبوریٹ کر کے آپ کا پورا آنسر تیار ہو سکتا ہے. تو یہی اسٹرکچر ہے جو پھر آپ نے فالو کرنا ہے. بات یہاں سے شروع ہوگی جی کہ نیشن اسٹیٹس ہیں کیا، اس کے نیشن کیا ہے، اسٹیٹ کیا ہے، اور پھر ان کے درمیان مطلب کیسے وہ لنک ہوتے ہیں. پھر ایک ایسپیکٹ کو آپ بتا دیں، اور پھر سوورینٹی کو آپ ڈیفائن کریں، پھر جو ایلیمنٹس آف، اور پھر سوورینٹی میں بتا دیں کہ سوورینٹی کے کیا اسکول آف تھاٹ ہیں، اور پھر سوورینٹی میں پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے لنک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور سوورینٹی کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، ایبسلیوٹ سوورینٹی کیا ہے، لیگل یا جورسٹک نوشن آف سوورینٹی کیا ہے. اور پھر آپ آ جائیں کہ ایلیمنٹس آف ماڈرن نیشن اسٹیٹس کیا ہیں، اور پھر آ جائیں کہ نیشن اسٹیٹس کو کیا تھریٹ فیس کرنے پڑ رہے ہیں ماڈرن ورلڈ میں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نیشن سٹیٹس کے حوالے سے ہیں. تو اب ہم جب آگے تھیوریز سٹارٹ کریں گے نا انشاءاللہ، ریئلزم، لبرلزم وغیرہ، ان کو سمجھنے کے بعد جب ان کانسیپٹس پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے نا کہ یہی نیشن سٹیٹس کے بارے میں ریئلزم والے کیا کہہ رہے ہیں، لبرلزم والے کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کا یہ جو آنسر ہے وہ اور بھی زیادہ الیبوریٹ ہو جائے گا. اور اس میں وہ ایسپیکٹ بھی آپ ڈال لیں گے کہ نیشن سٹیٹس کے حوالے سے ریئلزم والے کیا کہتے ہیں، لبرلزم والے کیا کہتے ہیں. تو ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا جو کہ ایولیوشن آف نیشن سٹیٹس ہے، کہ یہ نیشن سٹیٹس کے پیچھے ذرا سی ہسٹری ہے جو کہ آپ کو پتہ ہوگی تو آپ کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بالکل پورے ہو جائیں گے. پھر ہم تھیوریز پہ آئیں گے اور کانسیپٹس پہ ان تھیوریز کو امپلیمنٹ کریں گے. اینڈ دیٹس آل اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشنز پارٹ 1. اور وہ ان کانسیپٹس کو دیکھ کے ہم ان پہ یہ کانسیپٹس جو تھیوریز والے ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. سو دس از آل اباؤٹ نیشنل سٹیٹس. اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ہم اس کی ایولیوشن اور پھر تھیوریز پہ اسٹریٹ اوے جائیں گے اور مزید اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ.